اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بے شمار اکرام اور احسانات ہیں. انہی اکرامات اور احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیاب بنانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے اپنے انبیاء و رسول کا ایک لمبا سلسلہ اس دنیا میں مبعوث کیا، جس کی آخری کڑی ہمارے آخری اور پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں دین کی اہم باتیں صحیح طور پر پہنچا دی. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو جاننے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں جیسے قرآن اور احادیث میں زندگی بتانے کے لیے کہا ہے. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک انسان کو کامیاب بنانے کے لیے کبھی کسی کا حکم دیا، کبھی کسی چیز سے روک دیا. آج کا یہ جمعہ ہم ایک ایسے اہم چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں، ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جس کی قیمت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کا مرتبہ شریعت اسلامیہ نے بہت اونچا رکھا ہے، اور وہ ہے نماز، پنجگانہ وقت نماز، یعنی 5 وقت کی نماز. میرے محترم بھائیوں، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کے لیے یہ نماز خاص نہیں کی تھی، بلکہ اس امت سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، ان کی قوم کے لوگوں پر بھی یہ نماز فرض تھی۔ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے ابھی تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر ہمیں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند ایک باتوں کا ذکر کروں گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں 2 بیٹوں سے ان کو بشارت دی گئی، ان کو 2 بیٹے دیے گئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اسی کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سب طرح کا شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں 2 اولاد دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اور فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک اہم دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میرے جو بچے ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، ان کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس آیت سے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پر صرف فرض نہیں کی، بلکہ پہلے کے لوگوں پر یہ فرض کی گئی تھی۔ اس کا ثبوت آپ کو صرف ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے نہیں، بلکہ اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے دلائل میں ان کے قوم کے اوپر یہ فرض کی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور بھی انبیاء و کرام ہیں اس میں۔ لیکن اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایک اور چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے خود نمازی بننا ہوگا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہوگا، خاص طور پہ گھر والوں میں اس کے بچے اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر بچوں کا آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک بڑی چیز ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے ایک انسان سب سے پہلے وہ خود بنے ادا کرنے والا، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی بنائے۔ رب العالمین نے یہ عظیم عبادت ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی آخری کڑی ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی، اور یوں فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کو قائم کرتے رہیے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کوئی رزق، کوئی اجرت نہیں چاہتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں دولت عطا کرتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور جو انجام ہونے والا ہے، جو آخرت میں اچھائی ہونے والی ہے، وہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی فرض تھی اور ہم امت پر بھی فرض ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہی تو وہ نماز ہے جو انسان کے لیے نور ہے، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ من عملی، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب بندوں کے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں ہونے والا ہے وہ ایک بندے کی نماز ہے۔ ہم سے اور آپ سے سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن نماز ہے، نماز کے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نمازیں 5 وقت کی آپ پر فرض کی تھی، ہم نے اس میں سے کتنی ادا کی؟
آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ فرض تھی، آپ نے ان 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ کتنی مرتبہ ادا کیا؟ آپ سوچیں، اگر صرف نماز پر غور کریں تو ہماری نمازیں ایسی ہو چکی ہیں کہ نماز کے ہر ایک گوشے کے تعلق سے سوال ہو سکتا ہے۔ آپ وقت پر کب آئے؟ آپ کا نماز کا طریقہ اتنا جلدی کیوں ہوتا تھا؟ آپ کے نماز کے اندر آپ کا جسم یہاں ہوتا لیکن ذہن کہیں اور ہوتا تھا۔ اتنے تعلق سے اگر سوال پوچھا جائے تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ بالکل ہم اپنے جواب دینے میں لڑکھڑا جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے اوپر غور کریں کہ نماز کتنی زیادہ عظمت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نماز کا نمبر آتا ہے، روزے کا نمبر آتا ہے، حج کا نمبر آتا ہے، زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ لیکن اگر ان 4 عبادتوں کو دیکھیں تو 4 عبادتوں میں سے 3 عبادت تو سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ وہ ایک بندہ سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، بلکہ ایک دن میں اسے 5 مرتبہ اس چیز کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، کہ زکوٰۃ کو سال بھر میں 1 مرتبہ فرض کیا، حج کو سال بھر میں صرف ایک ہی مہینے کے اندر فرض کیا، اور روزے کو بھی سال بھر میں صرف ایک ہی مہینے کے اوپر فرض کیا۔ لیکن نماز کی جب بات آئی تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اوپر ایک دن میں 5 وقت 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ میرا محترم بھائیوں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر، شرک سے اور اسلام سے الگ الگ طور پر بیان کرتی ہے۔ جو شخص نماز سے قریب ہوتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، لیکن جو شخص نمازوں کو چھوڑتا ہے وہ آہستہ آہستہ کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق اسلام سے ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک الصلاۃ، او کما قال ترک الصلاۃ، کہ ایک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اگر نماز اگر انسان چھوڑتا رہے تو انسان کفر اور شرک تک پہنچ جائے گا، لیکن نماز کو اگر پڑھتا رہے تو انسان ایمان کے اندر، اسلام کے اندر باقی رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی وابستگی نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑتا رہے۔ سوچئے، نماز پر اتنی زیادہ چیزیں اہم دلالت کرتی ہیں کہ اگر ایک انسان نماز کو چھوڑنے والا بن جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمان تک نہیں گردانتے، اس کو مسلمان تک نہیں کہتے۔ اور بھی دیکھیے باتیں نماز کے تعلق سے، بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں سوچتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کا وقت آ جائے تو میں ایک بندے سے کہوں کہ اذان دے دو، ایک بندے سے کہہ دوں کہ وہ نماز پڑھا دو، اور جب وہ نماز قائم کرے، جماعت کھڑی ہو جائے تو میں لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں، اور جو لوگ نماز جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کے گھر سمیت جلا دوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں یہ کام کو کر گزرتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ عظمت ہے، اتنی زیادہ عظمت ہے کہ جو لوگ اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا گناہ ہے جس گناہ پر انسان کو اس کے گھر سمیت جلا دینا چاہیے۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، جماعت کو چھوڑ کر گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک حساب سے ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا گھر جل رہا ہے۔ اس تعلق سے ایک بات کہوں، بہت سے لوگ خاص کر عورتیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن ہم
بچوں کو سمجھا کر تھک چکے ہیں. بچہ نمازی نہیں بنتا, بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں خود نمازی ہوں لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا. تو ایک شیخ سے یہ سوال پوچھا گیا, تو شیخ نے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا, تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو. تو کہنے لگی ایک عورت کہ نہیں, میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں. تو شیخ نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں اے سی کے اندر اگر آگ لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کو پکڑ کر میں باہر نکالوں گی. تو یہی انجام ہونا چاہیے نماز کے ساتھ بھی. جب نماز کا وقت آئے تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کریں کہ بچہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جائے, آپ کے گھر والے نمازی بن جائیں. شریعت اسلامیہ نے تعلیم یہ دی ہے کہ نماز سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ ایک بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے. 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اگر نماز نہ پڑھے تو ایسے بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. تو سوچئے, شریعت اسلامیہ نے نماز کے تعلق سے بہت زیادہ اہمیت دی ہے, اور جب اہمیت دی ہے تو اس اہمیت کو نظر انداز کرنے والا انسان, اس اہمیت کو چھوڑنے والا انسان, ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. ایسے لوگ دنیا میں شہوات کا شکار ہو جاتے ہیں, ایسے لوگ اپنی ہر چیزوں میں منمانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت کے اندر کہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, کہ نبیوں نے جن لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا, نبیوں نے جن لوگوں کو سدھارا تھا, ان کے گزر جانے کے بعد جب ان کی اولاد آئی تو انہوں نے نماز سے غفلت اختیار کر لی, نماز کو یہ ضائع کرتے رہے. واتبعوا الشہوات, تو نمازوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی منمانی کرنے لگے, جو نفس چاہتا ہے وہ کرنے لگے. فسوف یلقون غیا, تو ایسے لوگوں کے لیے 2 گنا عذاب ہے. جو لوگ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے 2 گنا عذاب ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے ایک دوسری آیت کی روشنی میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اچھے لوگ جنتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے, تو جہنم کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں ہوں گے, بلکہ اس کی شروعات ایک انسان کے قبر سے ہی ہو جاتی ہے. قبر میں صبح و شام اس آدمی کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اور اگر ایک بندہ نمازوں کو چھوڑتا رہے, جو کہ اسلام کے نزدیک سب سے اہم عمل ہے, تو وہ ایک گناہ ہے, اور گناہ گار انسان کو اللہ تعالیٰ قبر میں 2 مرتبہ ہر روز اس کا انجام دکھایا جائے گا. میرے محترم بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں, خاص طور پہ عصر کی نماز, تو عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ عصر کی نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں ان کا مال اور ان کا گھر اور گھر والے سب برباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت, من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ, کہ جس سے عصر کی نماز چھوٹ جائے تو گویا کہ اس کا مال بھی برباد اور اس کا اہل و عیال بھی برباد. ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کئی سالوں سے, کئی دنوں سے عصر کی نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہمارے نظروں میں ہمارا گھر اور ہمارا مال برباد ہوتے نظر نہیں آتا. لیکن یاد رکھیں, صرف بربادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غائب ہو جائے. بربادی اللہ تعالیٰ بہت طریقے سے کر سکتا ہے. آپ کے گھر میں سکون نہ ہو, یہ ایک طرح کی بربادی ہے. آپ کا بیٹا فرمانبردار نہ ہو, یہ ایک طرح کی بربادی ہے. اور اصل چیز یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے رب کو جان نہیں پاتا تو سب سے بڑی بربادی اسی کی ہے. اگر ایک انسان اپنے رب کو نہیں جانتا تبھی جا کر وہ نمازوں میں غفلت کرتا ہے. آپ اس نظریے سے سوچیں کہ ہم جس صحت کے ساتھ ابھی زندہ ہیں, ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, یہی صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس صحت کو غائب بھی کر سکتا ہے, بیماری میں بدل بھی سکتا ہے. ہمارے جیب میں ہمارے پاس جو دولت ہے جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں, اس دولت کو اللہ رب العالمین فقر و فاقے کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو سوچیں گے تب ہمارے نزدیک نماز کی فضیلت بڑھتے جائے گی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا. ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہم اگر عمل کرتے جائیں, دنیا کو حاصل کرتے جائیں, اگرچہ نماز سے دور رہیں, ہم کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے.
لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. نمازوں کو چھوڑنے والا دراصل اپنے رب کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے. اپنے رب کو رب کیوں کہا جائے اس نے اس بات کو اپنے دل میں بسایا نہیں ہے. اس لیے ایک بندہ نماز سے انکار کر بیٹھتا ہے, اس لیے ایک بندہ نماز سے دور ہو جاتا ہے. نمازوں کو نہ چھوڑیں. ایک انسان اگر نمازوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے بارے میں اللہ نے کئی نام دیے ہیں. کبھی جہنم کہا, کبھی جہیم کہا, کبھی سقر کہا. سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر, کہ اے جہنمیوں تم سقر میں کیسے پہنچ گئے. جہنم کا ایک جگہ ہے, جہنم کا ایک مقام ہے جسے سقر کہا جاتا ہے. تو کہیں گے جنتی کہ تم سقر میں کیسے پہنچ گئے, تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, کہ ہم نماز میں غفلت اختیار کرتے تھے, نماز پڑھا نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی سقر کے بارے میں سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں میں فرما دیا سأصلیہ سقر, ہم اسے سقر میں پہنچائیں گے. وما ادراک ما سقر, کہ اور آپ کو کیا پتہ سقر کیا ہے. سقر یہ ہے کہ لا تبقی ولا تذر, کہ اس میں جو بندہ پہنچ گیا نہ وہ زندہ رہے گا نہ مرے گا, اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ باقی نہیں رہے گا, اور جہنم اس کے کسی بھی حصے کو چھوڑے گی نہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ جہنم کا یہ عذاب سقر ایک ایسا عذاب ہے, ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کو اندرونی سے بھی اور باہر سے بھی دونوں طریقے سے تکلیف پہنچائے گی. انسان کے جسم کو بھی پہنچائے گی تکلیف, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی روح بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکے گی. فرمایا اہل علم نے کہ جب یہ عذاب اس پر ہوگا تو اس کی چمڑیاں, اس کی ہڈیاں جل کر راکھ ہو جائے گی, کالی کالی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے پھر بھی اسے چھٹکارا نہیں دیں گے, پھر اسے دوبارہ وہی عذاب پر مبتلا کیا جائے گا, پھر اس کو نئی چمڑی, اس کو نئی ہڈیاں عطا کی جائے گی, پھر یہ جہنم کا عذاب بار بار اس پر چلتا رہے گا. لواحۃ للبشر, چمڑیوں کو جلا دینے والی یہ عذاب ہونے والی ہے. علیہا 19, اور ایسے جہنم میں ایک ایک بندے پر یا پھر اس جہنم میں 19 فرشتے مقرر ہوں گے. 19 فرشتے ایسے ہوں گے جن کی بناوٹ بہت زیادہ بڑی ہوگی, لیکن اس کے اخلاق, ان کے کام کرنے کا رویہ بڑا سخت ہوگا. تو سوچئے کہ ایک نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو سقر جیسی بری جگہ پر پہنچا دیتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے, جہنم کی وادی ہے. کون سے نمازی؟ جو نمازوں میں تساہل اختیار کرتے ہیں, نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں. نمازوں میں غفلت کا مطلب یہ نہیں کہ نمازوں میں آتے ہیں تو دھیان کہیں اور رہتا ہے, بلکہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بات چل رہی ہے کہ جو نمازوں میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. سوچیں, جماعت میں نہ حاضری دینا یہ ویل کے مستحق بنا دیتا ہے. آج لوگ, مسلمانوں کی بڑی تعداد جماعت کو ہلکا تصور کرنے لگی ہے, جماعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. جماعت کا نا اہمیت دینا یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ثابت ہوگا, اور آخرت میں اس کا انجام بھی صحیح طور پر نہیں ہوگا. حاضرین, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے تعلق سے ایک دم چوکنا رہیں. جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے ہم نماز کے تعلق سے ایک دم چوکنا ہو کر ہم مسجدوں میں, جماعت میں حاضری دیں, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر ایک انسان کی کامیابی ہے. نماز ایک ایسا نور ہے جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے لوگوں سے کفر اور شرک سے مزین ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بنائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں. بچے بھی ہمارے ایسے ہو جانے چاہیے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے آئے. اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے صفوں کے پیچھے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے نمازوں کے لیے, تو آپ سوچئے کہ آپ کی آنے والی نسل ابھی سے برباد ہو چکی ہے. آپ کی نسل ابھی سے برباد ہو چکی ہے. ہمیں سے کئی ایسے لوگ ہیں
جن کی اولاد، جن کے گھر والے نمازوں سے غافل ہیں، اور ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے لیے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نمازوں کی طرف بلا لے جاتے ہیں، لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس طور پہ نصیحت کریں، اس طور پہ ان کو نمازوں کی طرف بلائیں کہ وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔